جگہ سے ادا کرنا ہے جہاں سے وہ ادا ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے، یعنی اس کو باریک کرنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے، وہ آپ نے اس کے اندر پیدا کرنی ہے۔ بس سمپل سادہ سی یہ بات ہے۔ اگر آپ اس چیز کا اہتمام کر لیتے ہیں تو آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میں انتہائی مسرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری کلاس کے کچھ طلبہ طالبات، اگرچہ بعض کی عمر کا بھی تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن انہوں نے الحمدللہ کوشش کی، اور جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں انہوں نے ہدایات لیں، اور اس کے بعد الحمدللہ اپنی ریکارڈنگ بھیجی اپنی تلاوت کر کے، اور اپنی تصحیح چاہی۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ انسان اس تگ و دو میں ہو کہ میرا قرآن پاک پڑھنے کا انداز صحیح ہو جائے، مجھے اچھی طرح قرآن پاک پڑھنا آ جائے، میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عربوں کے انداز میں پڑھو، ان کے سٹائل میں پڑھو، انہی کی آواز میں پڑھو، ان کے لہجے میں پڑھو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تجوید میں ہم جو اس شارٹ کورس میں پڑھیں گے صرف دو چیزیں ہیں۔ آپ کے پاس جو اس وقت الحمدللہ یہ سبق پرنٹ شکل میں موجود ہے، اس میں آپ پہلے انشاءاللہ سمجھ لیجئے، پھر ہم اس سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صرف دو چیزیں۔ نمبر ایک، ملتی جلتی آوازوں والے حروف۔ اگر آپ حروف تہجی پر غور کریں الف سے لے کر یا تک، تو صرف 6 سیٹ بنتے ہیں کہ جن میں حروف کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ حرف اس حرف سے ملتا ہے، ہم بعض اوقات وہ حرف بدل دیتے ہیں، اور ہم یہ جان چکے حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا، لازمی سی بات ہے۔ تو ان حروف کو ہم نے فرق کرنا ہے، فرق کر کے پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، صرف 6 سیٹ ہیں۔ اس کے بعد چند بنیادی ضروری احکام ہے، یہ دوسری بات ہے، وہ بھی کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، چند ایک ہیں۔ اگر ہم ان کو جان لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ابتدائی طالب علم ہیں اس کے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھیے آج کے ہمارے سبق میں جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان میں سے پہلا سیٹ یہ ہمارے سامنے موجود ہے وائٹ بورڈ پر۔ وہ سیٹ ہے حمزہ اور عین کا۔ یہ ہے حمزہ۔ حمزہ کو سمجھ لیجئے، بعض اوقات الف کی شکل میں لکھا ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ ہے الف، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آ رہی، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف۔ اس کا ادا کرنے کا طریقہ اور ہے۔ مثلا با زبر الف با، یہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر آ گئی، زیر آ گئی، پیش آ گئی یا جزم آ گئی، تو یہ پھر الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ اب ہم نے یہ نہیں کہنا الف زبر آ، ہم نے کیا کہنا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور حمزہ کے اوپر جزم ہے یا زبر حمزہ یا۔ یہ اس کا طریقہ ہے حمزہ کو ادا کرنے کا۔ الف کا طریقہ کیا تھا؟ یا زبر الف یا، لیکن حمزہ یا زبر حمزہ یا، جھٹکے سے ادا ہوگا۔ تو یہ حمزہ اور الف کا فرق ہمیشہ مد نظر رکھیے گا تاکہ ہمیں پڑھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ اب دیکھیے یہ حمزہ کی آواز کیسے نکالیں گے؟ سخت ہوگی اور جھٹکے والی۔ اصل میں یہ دونوں حرف آپس میں مل جاتے ہیں، حمزہ اور عین۔ حمزہ ادا کرنا آسان ہے، عین میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہوتا یہ ہے لکھا عین ہوتا ہے، ہم حمزہ ہی پڑھ دیتے ہیں، چونکہ حمزہ کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اس لیے ہم نے حمزہ کو ادا کرنا ہے سخت اور جھٹکے والی آواز کے ساتھ، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ آپ کے پاس مشق الحمدللہ موجود ہے،
ابھی اس کی ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی, آپ اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ حمزہ اور عین میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہو جائیں گے صحیح پڑھنے میں اور اس میں فرق کرنے میں. عین کو دیکھیے, اس کے برعکس حمزہ کی آواز ہے سخت لیکن عین کی قدرے نرم, بالکل نرم نہیں کر دینی وگرنہ صحیح ادا نہیں ہوگی. قدرے حمزہ کی نسبت نرم کر لیجئے اور اس میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے, اس میں آپ نے جھٹکا نہیں دینا. اب میں آپ کے سامنے 2 کلمات لکھتا ہوں, یہ دیکھیے, یا زبر حمزہ یا یعلمون, یہ یعلمون حمزہ لام میم علم, علم سے ہے یہ. علم کہتے ہیں تکلیف کو, کہتے ہیں نا ہم المناک, یہ داستان بڑی المناک ہے. علیم دردناک, عذاب علیم دردناک عذاب, اسی سے یعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النساء میں کچھ غزوات کا ذکر کیا ہے. مسلمانوں کو بھی تکلیفیں پہنچی, غزوہ احد میں خاص طور پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, تو اس وقت ایک غم کی کیفیت چھا گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر جو آیات اتاری ان میں یہ بھی تھی کہ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ, جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے اسی طرح کافروں کو بھی اس سے پہلے تکلیف پہنچ چکی ہے. لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہیں جس چیز کی اللہ سے امید ہے نا ان کو نہیں ہے. تمہیں امید ہے کہ ہمارے زخموں پر اللہ ہمیں اجر دے گا, ہمیں اس کے بدلے میں اللہ کی رضا ملے گی, اللہ کی جنت ملے گی. کافروں کو اس کی امید نہیں ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا, یعلمون, وہ تکلیف پاتے ہیں, ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. جنگ نام ہی اس چیز کا ہے, کبھی دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے, کبھی اپنے آپ کو زخم لگتے ہیں. تو یہ ہے یعلمون. دوسرا عین کو دیکھیے, یا زبر عین یا, یہ ہے عین, یہ تھا حمزہ. حمزہ اس لیے ہے کہ الف کے اوپر حمزہ کی شکل بھی آ جاتی ہے, جو عربی فونٹ ہوتا ہے نا اس میں عام طور پر جو ہمارے ہاں چلتا ہے اس میں الف کے اوپر کیا آ جاتی ہے, جزم. تو جب الف کے اوپر جزم آ گئی وہ کیا بن گیا, حمزہ. بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ گئی اب وہ الف نہیں ہے, وہ حمزہ ہے. یہ عین کو دیکھیے, عین کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے, قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے. اب یہاں پر یعلمون نہیں پڑھنا, وہ غلط ہو جائے گا. اب دیکھیے یعلمون, یا ایک ہے یا, اس میں دیکھیے دونوں میں فرق, یا 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 یعلمون, یہ علم سے ہے. علم کا مطلب جاننا, عالم جاننے والا, علیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, بہت جاننے والا ہے. یعلمون, وہ سب جانتے ہیں. تو یہ حمزہ اور عین جب بھی قرآن پاک میں ہم پڑھیں تو ان کو ہم نے ان کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تعوذ میں پہلا کلمہ کیا ہے, اعوذ, اسی ایک کلمہ میں حمزہ بھی آ گیا, عین بھی آ گئی. اعوذ, اعوذ نہیں, یہ غلط ہو جائے گا. اعوذ, عین کو قدر نرم اور بغیر جھٹکے کے. ویسے آسانی سے ادا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے اوپر جزم دے دیں. جب بھی آپ نے کسی حرف کے مخرج کو, نکلنے کی جگہ کو جاننا ہے تو آپ پہلے والے حرف پر آپ کوئی حرکت دے دیں اور اس حرف کے اوپر جزم دے دیں. جیسے ان دونوں مثالوں میں دیکھیے, یا زبر حمزہ یا اور یا زبر عین یا. اب یہاں جھٹکا نہیں, یعنی آپ نے اس کو یا ایسے نہیں کرنا, یا بڑی نرمی کے ساتھ, لیکن اتنی بھی نرمی نہیں کرنی کہ وہ بالکل ہی لوز ہو جائے, نہیں. یعلمون, اب دیکھیں نا یا, اب میں نے سختی بھی کر دی اور جھٹکا بھی دے دیا, غلط ہو گیا. تو بس یہ فرق ہم نے یہاں پر انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب ذرا دیکھیے اپنے پیپر پر تجوید القرآن الکریم. ہم نے بتا دیے کہ شارٹ کورس میں صرف 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, ملتی جلتی آوازوں والے حروف, جو آج ہم نے پہلا سیٹ پڑھ لیا ہے. کس قدر آسان ہے, کوئی اس میں لمبا چوڑا کام نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے.
दूसरी चीज हम पढ़ेंगे तजवीद के चंद जरूरी अहकाम कि जिनके बगैर कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ना मुमकिन नहीं होता। तो आइए जी, ये 6 सेट है। इनमें से पहला सेट है हमजा और आइन की सौत में फर्क। सौत कहते हैं आवाज को, हमजा और आइन की आवाज में फर्क, और उसको हमने जान लिया है। अभी इंशाल्लाह उसकी मश्क भी करेंगे। पहले आप सुन लीजिए और देख लीजिए हमजा की आवाज कैसे अदा होगा। हमजा सख्त और झटके के साथ, और आइन अदा होगी कदरे नर्म और बगैर झटके के। मिसालें हमारे सामने हैं, यअलमूना और यअलमूना। उसके बाद मैंने 5 कलिमात लिखे हैं, आप देखिए हमजा की मश्क के लिए, ठीक है। तो उनको मैं पढ़ता हूं पहले, फिर उसके बाद हम मिलके पढ़ेंगे जी। इन्ना अम्मा अलमुन खाइनुन जाइज़तुन। अब इन सब में क्या इस्तेमाल हुआ है? हमजा। आइन की देखिए, अब्दुन अलमुन फतक़ना नाफिउन अमलुन। इन 5 कलिमात में क्या इस्तेमाल हुई है? आइन। अब हमने आइन को हमजा कभी भी नहीं बनने देना। मैंने बताया ना कि हमजा कदरे आसान है, हम आइन को भी हमजा के अंदाज में ही पढ़ देते हैं। याद रखिए, हर्फ बदलेगा तो माना बदल जाएगा। आइए जरा मश्क करते हैं, इन तमाम कलिमात को हम सब पढ़ते हैं। इन्ना अन्ना अम्मा अलमुन खाइनुन जाइज़तुन अब्दुन अलमुन क़नअ नाफिउन अमलुन। जी, ये तो अब हमने अलग अलग मश्क कर ली। अब जरा दोनों के कलिमात को मिला के पढ़ेंगे ताकि आपको खुद अंदाजा हो सके कि क्या आप फर्क कर रहे हैं। जी, जैसे देखिए, मैं पढ़ता हूं पहले अबदा आबदा। अब मैंने दोनों को आपके सामने वाज़े कर दिया। अबदा आबदा, अबदा में हमजा है और आबदा में आइन है। जब आप मिला के पढ़ेंगे ना तो खुद पता चल जाएगा कहीं मैं आइन को हमजा के अंदाज में तो नहीं पढ़ रहा, या कहीं हमजा की आवाज आइन से तो नहीं मिल गई। जी, अबदा आबदा, दोबारा अबदा आबदा। जी, अमलुन अमलुन, पहले में हमजा अमलुन उम्मीद, और अमलुन आइन के साथ अमल। अब देखिए हरफ बदला तो माना बदल गया। जी, अमलुन अमलुन यअलमूना यअलमूना। हाँ जी, पहले मेरा पूरा सुन लिया करें, मैं दोबारा पढ़ता हूं। यअलमूना यअलमूना। जी, इन्हें आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी, क़राअ क़राअ क़राअ, आखिर में क्या है? हमजा, इसका मतलब है पढ़ना, और क़राअ आइन के साथ इसका मतलब है खटखटाना, दस्तक देना। अल क़ारिअ, क़यामत के नामों में से एक नाम है ना सूरतुल क़ारिअ। हमारे यहाँ आमतौर पर अल क़ारिअ या पढ़ दे अल क़ारिया, माना ही बदल जाता है। उसका मतलब पढ़ने वाली, पढ़ने वाली नहीं है, वो तो ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा दस्तक देने वाली है, खटखटाने वाली। तुम्हें क्या पता वो खटखटाने वाली क्या है? फिर आगे उसके अल्लाह ताला ने हालात जिक्र किए। तो क़राअ पढ़ना और क़राअ आइन के साथ उसका मतलब दस्तक देना। कितना माना बदला? जी, दोबारा पढ़ लीजिए इसको। क़राअ क़राअ। जी, शाअ शाअ। जी, शाअ हमजा है आखिर में, चाहना। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा,
اور شاع عین ہو آخر میں تو کیا مطلب ہے؟ نشر و اشاعت کرنا، کسی چیز کی مشہوری کرنا، ٹھیک ہے نا، شائع کرنا. تو دیکھیے معنی کتنا بدل گیا. میں اس لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. جی شاء، شاع، جی یہ تھا ہمارا تجوید کا سبق. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کچھ علامات ہیں. اصل میں یہ ہے گرامر ہی، لیکن ہمارے بعض جی جو ہے یہاں حمزہ کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ حمزہ، یہ لکھنے کا انداز ہی اس کا یہی ہے. فرق کیا ہے اس کا؟ حمزہ یہ اس شکل کا ہوتا ہی حمزہ ہے. بعض اوقات ہم نے فرق یہ بتایا کہ الف جو ہے نا لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو اس کو اب ہم نے الف نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے نا، شاء، شین کے فوراً بعد کیا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حمزہ کے اوپر حرکت کوئی نہ کوئی ہوتی ہے. تو حمزہ کا ایک سٹائل تو بالکل واضح ہے نا، یہ والا، اس سے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حمزہ ہے. دقت اس الف کے اندر آتی ہے کہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات الف، جبکہ یہ بھی الف نہیں ہے، یہ بس لکھنے کا ایک انداز ہے، آپ یوں کہہ لیجئے. شاء میں اگر مثال کے طور پر یہ ہے شاء، یہ حمزہ اس انداز میں لکھا گیا ہے. اگر اس کے بعد ایسے الف ڈال دیتے، پڑھا یہ بھی وہی جائے گا، لیکن یہ رسم الخط میں استعمال میں نہیں ہے. فونٹ کہہ لیجئے آپ جی، یعنی یہ استعمال میں یہ آ چکا ہے کہ درمیان میں الف نہیں ہے. میں تھوڑا سا عرض کروں، جی جی بسم اللہ. ان کے بعد فوری طور پہ الف پہ اگر حمزہ آ جائے تو وہ پڑھا جائے گا شا. ہاں، یعنی اس کے اوپر اگر کوئی حرکت آ جاتی ہے، شاء، شائیہ، ایسے شا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل خالی ہے. تو خالی ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ الف. الف، ٹھیک ہے، شین زبر الف. اب اس کو ہم نے حمزہ نہیں پڑھنا. شاء عموماً ہمارے لیے سمجھنے میں نا، عجم کے اس کے اوپر مد بھی ہوتی ہے. عربوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو حرکات بھی نہ ہو تو وہ پڑھ لیتے ہیں، جس طرح ہمیں اردو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اس کے متعلق کسی کا کوئی اور سوال؟ جی